یا تقریریں فرمانا یا کچھ باتیں کہنا، یہ مجھے کہنے کی ہمت، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا بے ادبی لگتا ہے، تو اس لیے ہم زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ اعزاز بخشنے کے لیے، ہم کو یہ اجازت دینے کے لیے، ہم کو یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم یہاں آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں، اس اعزاز دینے کے لیے میں شکر گزار ہوں استاذ دکتر اسد اللہ الغالب حفظہ اللہ و رعاہ کا، شکر گزار ہوں احمد عبداللہ ثاقب بھائی کا، اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کے بنگلہ دیش آنے کا جو سفر ہے، یہ ان کا دوسرا سفر ہے۔ اس سفر کی وجہ سے بنگلہ دیش اور پاکستان کے ریلیشنز میں اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں اردو سمجھنے کا، اردو بولنے کا، جو پچھلے 50 سال سے ہو سکتا ہے لوگ کبھی اردو ہی نہ سنیں، وہ بھی ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے اردو سن رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں۔ تو یہ جو ریلیشن ہے، یہ ریلیشن اس خطے کے لیے، خاص کر کے بر صغیر کے لیے، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ریلیشن بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ سارک نام کر کے ہمارے یہاں ایک آرگنائزیشن تھا، اس آرگنائزیشن کو ہندوستان نے مردہ بنا دیا، کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ تو اس خطے میں سب سے زیادہ مسلمان رہنے والے ہیں پورے دنیا میں، بلکہ ہندوستان میں ہم سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اگر 20 کروڑ ہیں، پاکستان میں اگر 22 یا 23 کروڑ ہیں، تو مجھے لگتا ہے ہندوستان میں 40 کروڑ تقریباً مسلمان ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کٹر ہندوتوا ایک راشٹر بن چکا ہے ہندوستان، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ملک کٹر ہندوتوا پہ کھڑا رہے گا، لیکن مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، ہم سیکولرزم کے اوپر کھڑا رہیں گے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ حالانکہ ہندوستان جب بنے تھے تب سیکولرزم کے اوپر بنے تھے، اور جب پاکستان اور بنگلہ دیش بنا تھا 47 میں، تب اسلام کے اوپر بنے تھے، لا الہ الا اللہ کے اوپر بنے تھے۔ اس وقت یہ نعرہ لگتا تھا، بنگلہ دیش میں بھی یہ نعرہ لگتا تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نعرہ دے کے، خون دے کے، تحریک چلا کے، اور یہ تحریک آج کا نہیں، بلکہ یہ تحریک اسی جو برٹش کے خلاف جو جہاد یہاں کے علماء نے کیے، یہاں کے مسلمان نے کیے، اسی کا سلسلہ ہے۔ 200 سال تک مسلمانوں کا جہاد کا نتیجہ ہے۔ جو تحریک علامہ اسماعیل شہید نے شروع کیا تھا، سید احمد بریلوی نے شروع کیا تھا، اسی تحریک کا نتیجہ ہے 47 میں جو تحریک تیتومیر نے کیا ہے بنگلہ دیش میں، اسی کا نتیجہ ہے 47 میں یہ دو آزاد ملک بننا۔ لیکن ملک بنے تو اسلام کے نام کے اوپر، لیکن آج تک، اور جو ملک سیکولرزم کے نام کے اوپر بنے، وہی ملک اپنا جو دھرم ہے، ریلیجین ہے، اپنا جو دین ہے، اس کے اوپر اپنا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس ریلیجین کو، حالانکہ ریلیجین غلط ہے، یہ کہیں سے کوئی آئیڈیالوجی سے نہیں ملتا، نہ آسمانی ہے، نہ ابراہیمی ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ پورے دنیا میں اور کہیں ہے۔ اس کے باوجود اس دین کو وہ لوگ اپنے کنٹری میں قائم کر چکے ہیں اور اس کے اوپر آج تک مضبوط ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان اپنے دین کو اپنے کنٹری میں نہیں قائم کر سکے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں سیکولر سسٹم چاہیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطے کے لیے، بر صغیر کے امن و امان قائم رہنے کے لیے، یہ ریلیشن، یہ آنا جانا بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں الیکشن کے بعد کیا ہوگا۔ الیکشن کے بعد جب پولیٹیکل حکومت آتے ہیں تو مسلمان اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ افریقہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ افریقہ میں اس سے زیادہ جو ہے اوروپا کا جو کنٹری ہے، فرانس، اسپین، اٹلی، ان کا دبدبہ اس سے زیادہ ہے۔ تو وہاں بھی مسلمان ضمیر فروش ہوتے ہیں، اپنے ضمیر بیچ دیتے ہیں پیسے کے، حکومت کے لیے، پاور کے لیے۔ تو بنگلہ دیش میں بھی یہی کلچر چلا ہے، پاکستان میں بھی یہی کلچر ہے۔ تو اس لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ پولیٹیکل حکومت کے بعد بھی اس طرح آنا جانا رہے گا یا نہیں رہے گا، کیونکہ پچھلے بار جب علامہ ابتسام الہی ظہیر آئے تھے تو ہندوستانی میڈیا میں اس طرح چرچا نہیں تھے، لیکن اس بار جب آئے تو بہت زیادہ نیوز کے ہندوستانی میڈیا نے۔
اور سب نیوز جو ہے جھوٹی اور الزام تراشی، جس کے ساتھ سچ کا حق کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، جھوٹے الزامات ان کے اوپر لگا کے جو ہے نیوز کے اوپر نیوز چلا رہے ہیں۔ تو اس کے اثرات ہو سکتا ہے پولیٹیکل حکومت جب آئیں گے اس وقت ظاہر ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ اس کا ہم لوگ نہیں چاہتے کہ یہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا آخری سفر ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کا جو ریلیشن ہے، جو تحریک بھی ایک ہی ساتھ چلائے یہ لوگ جہاد کے لیے برٹش کے خلاف، اور اپنے آزاد ملک کے لیے بھی ایک ہی ساتھ تحریک چلائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں بائی نیچر یہ ریلیشن ہے اور اس خطے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پورے دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، غزہ کی مسلمانوں کا جو سچویشن ہے وہ سچویشن بنگلہ دیش میں بننے میں دیر نہیں لگے گا، کیونکہ اس کے سارے اثرات، سارے علامات، سب چیز ملتا جلتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا آئیڈیالوجی اور ہندوتوا کا آئیڈیالوجی سیم ہے۔ یہ لوگ سپریورٹی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے، تو وہ سیم تھیوری ہمارے بغل میں ہے۔ تو اس لیے بنگلہ دیش کا آزاد رہنا، مسلمانوں کا آزاد رہنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو اتحاد میں بھر دے۔ نیشنلزم کا جو بت ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ بت ہیں کہ نئے زمانے کا آزر نے تراشوائے ہیں خدا، اور ان سارے خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ کہ علامہ اقبال বলেছেন যে এখন বর্তমান যুগে इस दुनिया में सबसे बड़ा বুত, মানে আমাদের ভাষায় যদি আমরা বলি সবচেয়ে বড় মূর্তি হচ্ছে ন্যাশনালিজম। বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মূর্তি হচ্ছে ন্যাশনালিজম, कि हम बंगाली है, तू पाकिस्तानी है, तू सऊदी है। सूडान में क्या चल रहा है? सब मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। तो इसका बीज तो मुसलमानों के दिलों में बोया गया। हालांकि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उखुवत कायम किया एक कलिमा के ऊपर, अल-उखुवा अल-इस्लामिया मबनियतुन अला कलिमतिन वाहिदतिन ला इलाहा इल्लल्लाह, वला और बरा। तो अल्लाह सुब्हानहु तआला मुसलमानों के दिलों को एक कर दे। इस नेशनलिज्म का जो बुत है, सेकुलरिज्म का जो बुत है, ये तोड़ने में हमको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।